الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، کل آیت کریمہ میں وراثت کے دو سبب ذکر کیے کہ وراثت ولادت اور قرابت کی بنیاد پر چلے گی، کسی اور سبب اور قانون پر نہیں ہوگی۔ پھر اس میں ذکر ہو گیا تھا کہ اقرب زیادہ قریبی بندہ موجود ہو تو اس سے بعید بندے کو میراث نہیں ملے گی، اقرب حقدار ہے۔ آج اللہ رب العالمین نے وہ جو بعید قسم کے لوگ تھے، ان میں کمزور ہیں، ضعیف ہیں، مسکین ہیں، یتیم پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، اللہ نے ان کے حق کا ذکر فرما دیا ہے کہ جب میراث کی تقسیم کے وقت یہ ضعفاء طبقہ موجود آ گیا تو وارثو تمہیں بھی مفت میں مال ملا ہے، اللہ کی دین سے، اللہ کے حکم سے ملا ہے، تمہاری محنت کمائی نہیں ہے، تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس غریب طبقے کو بھی دے دو۔ نمبر 2، اس کو جھڑکنا نہیں، بڑے اچھی بات کر کے، حوصلے والی بات، خوش دلی والی بات کر کے ان کو تھوڑا بہت دے کر لوٹا دینا، محروم نہ کرنا۔ اسی کے ساتھ دوسرا فیصلہ اللہ نے سنایا کہ یتیم کے مال سے بچو، اور یہ سوچا کرو تمہارے یتیم بچے رہ جائیں گے تو ان کا کیا ہوگا۔ تم تو اپنے یتیم بچوں کے لیے کہتے کہ میرے یتیم بچوں کا حق پورا پورا ملنا چاہیے، کوئی ظلم نہ کر دے، کوئی زیادتی نہ ہو جائے، تمہیں بڑا پریشانی ہے، تو دوسروں کے بچوں کا بھی لحاظ رکھو نا ذرا۔ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کا لحاظ اور درد نصیب فرمائے۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمائے۔ فرمایا وَإِذَا حَضَرَ، اور جب حاضر ہو جائیں القسمت میراث کی تقسیم کے وقت، اولو القربى قرابت والے رشتہ دار، والیتاما اور یتیم لوگ آ جائیں، والمساکین اور مسکین محتاج لوگ آ جائیں، فرزقو دے دو وارثو ہم ان ضعفاء طبقے کو بھی منہ اس میراث میں سے، وقولو اور بولا کرو لہم ان کے سامنے، قولا معروفا اچھا بولنا، کوئی تلخ جملہ نہ کہہ دینا تم کدھر سے آ گئے ہو۔ وَلْيَخْشَ پس چاہیے کہ ڈرتے رہیں الذین وہ لوگ، لو ترکو اگر وہ چھوڑ دیں، من خلفہم اپنے پیچھے، ذریتاً اولاد، ضعافاً کمزور، خافو وہ تو بڑے ڈر کھائیں گے، علیہم اپنی اولاد پر، وہاں تو بڑا ڈر کھائیں گے تو دوسروں کے لیے بھی ان کو ڈرنا چاہیے۔ وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
پھر چاہیے کہ اللہ سے وہ لوگ ڈرتے رہیں، وَلْيَقُولُوا، اور چاہیے کہ ان لوگوں کو بولیں قولاً سدیدا، درست بولے، حق والا بولو، زیادتی نہ ہو پائے کسی یتیم مسکین کے ساتھ۔ کل ایک بات آپ کے سامنے ذکر کی کہ وراثت کے احکام کے 2 سبب ہیں کہ وراثت ولادت اور قرابت کی بنیاد پر ملے گی، لیکن قرابت کے لیے اللہ نے ذکر کیا تھا مما ترک الوالدان والاقربون، اقرب، کہ وراثت مرد کو بھی ملے گی، عورت کو بھی ملے گی، نابالغ کو بھی ملے گی، بالغ کو بھی ملے گی، اور ملے گی ولادت کی وجہ سے۔ ولادت کا رشتہ ہوگا، ماں باپ ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، پوتے پوتیاں ہیں، نواسے نواسیاں ہیں، ولادت کے رشتے۔ والاقربون، اور ولادت کے علاوہ قریبی رشتے، میاں بیوی کا رشتہ ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، چچے کا رشتہ ہے، ماموں کا رشتہ ہے، دادے کا رشتہ ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو فرمایا اقرب کو ملے گا، لیکن اس اقرب کے ضابطے میں کل آپ کو بتا دیا تھا کہ لفظ اقرب شریعت نے ذکر کیا کہ زیادہ قریبی کو ملے گا اور جو بعید والا ہے اس کو نہیں ملے گا۔ اور یہ بات بھی ذکر کی تھی، اللہ نے عجیب ضابطہ ذکر کیا، رشتہ دار تو سارے آپس میں ہم رشتہ دار ہیں، کافر اور مسلمان بھی ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، کہیں نہ کہیں جا کر رشتہ ملتا ہے۔ تو اتنے لوگوں کو تو میراث نہیں دی جا سکتی تھی، اس لیے لفظ اقرب کہا، جو زیادہ قریب ہے یہ لے لے گا، جو تھوڑا سا بعید ہے پرے ہو جائے۔ تو ایک باپ کی اولاد موجود ہے تو باپ کے زیادہ قریبی یہ ہیں، تو بھتیجے ذرا دور کے ہیں، ان کا باپ ہے، یہ لے لیں گے۔ اور کل پھر یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ باپ فوت ہو گیا تو بیٹا اقرب ہے، پوتا ذرا اس سے نیچے آتا ہے، بعید ہے، فلہذا بیٹوں کی موجودگی میں پوتوں کو نہیں ملے گا۔ لیکن اسی میں ایک بات آ جاتی ہے کہ پوتے کو نہیں ملے گا، باپ کی میراث ہے، 3 4 5 بیٹے ہیں، 7 بیٹے ہیں، بیٹوں کو مل گیا، ایک بیٹا فوت ہو گیا تھا، اس کے یتیم بچے ہیں، تو بیٹا تو فوت ہو گیا تو یتیم بچوں کو دو نا۔ تو کہتے ہیں نہ جناب، بیٹوں کی موجودگی میں پوتوں کو نہیں ملا کرتا ہے، اقرب موجود ہے، ابد کو پیچھے چھوڑے گا۔ آج اللہ رب العالمین نے اس ضابطے کو واضح کیا ہے کہ دنیا آج کل آئلی قوانین والے بھی کہہ دیتے ہیں او جی ظلم ہو گیا، جی ظلم ہو گیا، نہیں تم ظلم کو چھوڑو، حکیم رب العالمین ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحم کے ضابطے ذکر کرتا ہے، جو کرتا ہے ماننا پڑے گا۔ تو اقرب کو دے دیا، ابعد کو چھوڑ دیا۔ باپ فوت ہوا تھا تو بیٹے 5 6 وارث بن گئے، بیٹیاں وارث بن گئیں، پوتا یتیم ہے، نواسی یتیم ہے، کوئی بات نہیں ہے، یہ ابعد ہیں، ان کو پیچھے رہنے دو۔ آج اللہ نے فرما دیا ہے، دیکھو ان کو حق بھی آج اللہ نے بتایا کہ وہ اشکال کرنے والے تو اشکال کر گئے، لیکن آگے قرآن کا نہیں پتہ تھا۔ کہتے ہیں قرآن ظالمانہ نظام ہے، بڑا ظلم ہو گیا یتیم کے ساتھ۔ ظالموں تمہیں دین کا نہیں پتہ تو ظلم کیوں کہتے ہو؟ اللہ ظالم تو نہیں ہے، قرآن تو ظالم نہیں ہے، معاذ اللہ، یہ عادلانہ ہے، رحیمانہ انداز ہے۔ آج اللہ رب العالمین نے فرمایا جب باپ کی میراث تقسیم ہوگی، بیٹے بھی آ گئے ہیں، تقسیم جائیداد ہو رہی ہے، بیٹیاں بھی آ گئی ہیں، تقسیم جائیداد ہو رہی ہے، تو وہاں پر یہ پوتے بھی آ رہے ہیں کہ اور دیکھ رہے ہیں ہمارے چچے آج دادا صاحب کی میراث لیں گے، ہمیں ملتی یا نہیں ملتی ہے، حاضر ہو گئے ہیں پوتے، پوتیاں حاضر ہو گئیں، نواسے نواسیاں حاضر ہو گئے ہیں، یتیم ہے وہ۔ تو جائیداد میں حصہ تو بیٹوں کو بیٹیوں کو ملے گا، پوتوں کو نہیں ملے گا، لیکن حاضر ہو گئے ہیں یہ یتیم پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں۔ اس کے علاوہ خاندان کے لوگ بھی آ جاتے ہیں، جی فلاں کی جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، آج فیصلہ ہو رہا ہے، آج زمین تقسیم ہو رہی ہے، آج مکان کا بٹوارہ ہو رہا ہے، تو دیگر رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں، دور کی پھوپھی خالہ بھی بیچاری آ جاتی بیوہ، خاندان کے لوگ بھی غریب آ جاتے ہیں، مسکین بھی آ جاتے ہیں، فلاں جگہ آج جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، ہم بھی چلتے ہیں۔
عام مسکین بھی معاشرے کا اور برادری کا وہاں آ جاتا ہے۔ شریعت نے کہا وارثوں کو وارثو، اقرب ہونے کی وجہ سے میراث تمہیں ملی ہے۔ باپ کی جائیداد وارثو، بیٹو تمہیں ملی، بیٹیوں تمہیں ملی، لیکن کمایا تو تم نے نہیں تھا، کمائی تو باپ کی ہے، محنت باپ کی تھی، عطا رب العالمین کی تھی۔ تمہیں آج اللہ نے مفت یہ مال دیا ہے، یہ اللہ کی دین تمہیں ملی ہے، تمہاری اس میں محنت کچھ نہیں ہے، اللہ نے تمہیں دے دیا، پوتوں کے حوالے سے کہہ دیا روک دیا، تمہیں اللہ نے دیا، تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے یہ آنے والے یتیموں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو، غریبوں کو، رشتہ دار خاندان کے آ گئے غریب، ان کو اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ نہ کچھ دو، ان کی محرومی کا احساس ان کو نہ ہو، دو، تمہیں اللہ نے دیا، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے دو۔ اور عجیب انداز اللہ نے ذکر کیا، فرمایا تمہارا کمایا ہوا تو نہیں ہے، تم سے تو نہیں مانگ رہے ہیں، تمہیں اللہ نے دیا، تم ان کو دے دو، تھوڑا دو زیادہ دو، تمہیں اللہ نے دے دیا، آدھا مال دے دو، چوتھائی مال دے دو۔ اب بیٹے 4-5 تھے، ان کو جب مال مل گیا دادے کا، تو یہی بیٹے کہہ دیں ہم چوتھا حصہ، 3 حصے اپنے پاس رکھتے ہیں، ایک حصہ چوتھائی نکال کر ان یتیم بتیجوں کو دیتے ہیں۔ اب یتیم بتیجوں کو ہر بھائی چوتھائی دے دے یا آدھا آدھا دے دیتا ہے، یتیم بتیجے ان مالداروں سے بھی زیادہ مال لے لیں گے، ان کو تو زیادہ مل گیا۔ پہلا حق اللہ نے بتا دیا، دوسرا حق ان ورثاء کے ذمہ لازم کیا، تم دو، ان کا لحاظ رکھو، تمہیں اللہ نے مفت دیا، تھوڑا تھوڑا دو، لیکن اس میں حد نہیں بتائی ہے، تمہارا حوصلہ جتنا ہوگا دے دو، اللہ تمہیں اس کے بدلے میں برکت دے دے گا۔ تم نے غریب کو دیا، اللہ تمہیں اس کا ثواب دے گا، یتیم کو دیا، اس کے بدلے میں اللہ تمہیں ڈبل دے گا، تمہارے مال میں برکت آ جائے گی، دے دو ان کو۔ تو گویا ان کا تحفظ کیا شریعت نے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ، جب تقسیم کے وقت حاضر ہو جائیں اولو القربا، قریبی رشتہ دار، والیتامی، یتیم حاضر ہو جائیں، والمسکین، اور مسکین حاضر ہو جائیں، فَارْزُقُوهُمْ، وارثو دے دو، ہم ان کو، منہ، اس میراث میں سے، اس میراث میں سے دے دو، تمہارے مال میں سے نہیں مانگتے ہیں کہ اپنے مال میں سے دو، جو آج تمہیں مفت ملا اس میں سے کچھ نہ کچھ دے دو۔ اور نمبر 2، اللہ اکبر، دوسری بات، قرآن نے صرف یہاں نہیں ہے، اور جگہ بھی، ایک اور جگہ کہا، فصل لوگ کاٹتے رہتے ہیں، مکئی والے مکئی کاٹتے ہیں، باجرے والے باجرہ کاٹتے ہیں، گندم والے گندم کاٹتے ہیں، چنے والے چنے جو بھی ہے فصل ہے، اور باغ والے اپنے باغوں سے پھل اتارتے ہیں، مختلف قسم کے پھل ہیں، جمع ہو گیا۔ اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے، جب تمہاری گندم کو تھریشر ہو چکا ہے اور تھریشر لگ گیا ہے، جی جناب وہاں پر کچھ عشر لینے کے لیے آ جاتے ہیں، مدرسے والے آ جاتے ہیں، جی عشر دے دو، محلے والے مدرسہ ہے وہاں پر، وہ کہتے ہیں عشر دو، 10واں حصہ، کچھ غریب آ جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہمیں ملے، کچھ رشتہ دار آ جاتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ نے آپ کو فصل دی ہے، زمین اللہ کی تھی، بیج تم نے ڈالا، اللہ نے اتنا وسیع مال تمہیں دے دیا، باغ میں سے دے دیا۔ قرآن نے وہاں بھی کہا ہے، کلوا من ثمرات، اللہ کے دیے ہوئے پھل میں سے کھاؤ، اذا اثمر، جب وہ پھل آ جائے، گندم آ گئی، مکئی آ گئی، جو آ گیا، باجرہ آ گیا، چنا آ گیا، غلہ آ گیا، کھجوریں آ گئی ہیں، کوئی فروٹ آ گیا ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن تم نے اپنا یہ باغ، یہ غلہ کاٹ کر سمیٹا ہے، یہ محفوظ تمہیں دینے والا اللہ تھا، اس دن تم تھوڑا تھوڑا آئے ہوئے سارے غریبوں کو دے دو، غریب کو بھی دے دو، مسکین کو بھی دے دو، بیوہ یہ اس کو بھی دے دو۔ اور اللہ نے یہ وہاں بھی یہ ذکر کیا کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، تم نے کیا کیا ہے، بیج ڈال کر تم چلے گئے تھے، پانی لگانے والا اللہ، بڑھانے والا اللہ، شمسی توانائی دینے والا اللہ، قمری توانائی میں ان میں رس ڈالنے والا اللہ، آج تمہیں تیار کر کے دیا تو دے دو نا، تمہیں اتنا ملا ہے، تھوڑا تھوڑا دے دو ان کو۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ،
جس دن تم نے اپنے مال کو سمیٹا ہے اس مال میں سے تھوڑا تھوڑا حقدار کو حق دو. غریب کا بھی حق ہے, مسکین کا بھی حق ہے, یتیم کا بھی حق ہے, بیوہ کا حق ہے. سارا تمہارا نہیں ہے. ہڑپ کر کے بیٹھو گے, ہڑپ کر کے بیٹھو گے, گنہگار ہو جاؤ گے, برکت ختم ہو جائے گی. اور غریبوں کو دے دو گے, برکت برقرار رہے گی. آج کل بھی بہت سارے حصوں میں ایسے ہیں, لوگ اپنے 2-4 بندے مل کر جی آج مکئی کاٹتے ہیں, جی غریب آ جاتے ہیں, لوگ ان کو پورے گٹھے اٹھا کر دیتے ہیں. یہ گٹھا تم لے جاؤ, چھلیاں کھانا اپنے بچوں کو کھلا دو. وہ خوش ہو جاتے ہیں, دعائیں دیتے ہیں. یہ شریعت نے مقرر کیا, اور جہاں دین ہے وہاں لوگ ایسے دیتے ہیں غریبوں کو, مسکینوں کو. بیوائیں آ گئی ہیں, یتیموں کو دے دیتے ہیں. گندم تھریشر ہوئی ہے, لوگ آ جاتے ہیں, وہاں وہ عشر نکالتے ہیں, عشر سے اضافی دے دیتے ہیں. ہاں تم یہ لے جاؤ, تم یہ لے جاؤ, تم یہ لے جاؤ, تھوڑا تھوڑا دے دیتے ہیں. اور اللہ ایسے لوگوں کے مال میں بڑی برکت دیتے ہیں. ہم نے بھی دیکھا ہے ایسے لوگوں کو بڑا ملتا ہے. حدیث میں بھی آتا ہے, حدیث لمبی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بنی اسرائیل کا واقعہ سنایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ دور کا, کہ سابقہ دور میں ایک اللہ کا بندہ گرمی میں چلتا ہوا دھوپ میں جا رہا تھا. اچانک بادل آ گئے. اس کو پیاس بھی لگی, تھکا ہوا بھی تھا. بادل آ گئے, کہتا ماشاءاللہ بادل برسیں گے, زمین سیراب ہو جائے گی, کھیتوں میں فصل آئے گا, فلاں ہوگا فلاں ہوگا. باتیں اپنے سے باتیں. اتنے میں بادل گرجے, ادھر ادھر گرج ہوئی ہے. لیکن بادلوں میں آواز آئی ہے, اس کے حدیقت فلان ابن فلان فی ارض فلان, او فلاں ابن فلاں کے باغ کو سیراب کرو فلاں علاقے میں جا کر. بھائی یہ آواز اس نے سنی, بادل چل پڑے, اوپر سے بادل چلتے جا رہے ہیں, نیچے سے اس نے دوڑ لگا دی ہے. یہ آواز غیبی کیسی ہے کہ بادلوں کو کہا وہ بادلوں جا کر فلاں ابن فلاں کے باغ کو فلاں علاقے میں سیراب کرو. بادل اوپر جا رہے ہیں, یہ نیچے سے دوڑ لگا دی. یہ بھی اللہ والا تھا. اس نے کہا کوئی خاص بات ہے, کوئی حکمت ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا. بندہ چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا, بادل تو بادل ہیں, اوپر سے چلتے ہیں, ان کی رفتار ہے. یہ چلتے چلتے اس علاقے میں پہنچا جو علاقے کی آواز سنی تھی. اس علاقے میں جا کر بندے کا پوچھا ہے فلاں ابن فلاں ہے؟ کہتے ہیں ہاں ہے, یہ فلاں بستی میں ہے. بستی میں پہنچا, بستی والوں سے پوچھا فلاں ابن فلاں کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا اس کا یہ آگے باغ ہے, یہ شہر سے باہر نکلو, قصبے سے باہر نکلو, بڑا باغ ہے اس کا. اور وہ اپنے باغ میں گیا ہوا ہے اپنے کام کاج کے لیے. وہ وہاں پہنچ گیا, وہ دیکھا تو بندہ پھاوڑا لیے ہوئے ہیں اور پانی آ رہا ہے. ادھر بھی پہاڑی درہ, ادھر بھی پہاڑوں پہ لگی بارش, ادھر پہاڑ نے ادھر پانی پھینکا, اس نے ادھر, درمیان میں نالا بھرا ہوا پانی کا آ رہا ہے. آگے پھاوڑا لے کر یہ اپنے باغوں کو سیراب کر رہا ہے. باغ کے اندر فصل الگ سیراب ہو رہی ہے اور یہ درخت الگ سیراب ہو رہے ہیں. عجیب انداز یہ بندہ لگا ہوا, باقی اس سے نیچے والے لوگ بارش سے محروم. بارش تو اوپر ہوئی ہے, نالے کے ذریعے سے پانی آ گیا. اس نے اس کو جا کر کام کرنے والے کو سلام کیا, السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی تو کون ہے؟ کہا میں جو بھی ہوں. تو کون ہے؟ کام والے کو کہا. اس نے بڑے ادب سے احترام سے کہا میں فلاں ہوں. اچھا تو, تیرا یہ نام ہے؟ تیرے باپ کا یہ نام ہے؟ جی. آپ کو کیا پتہ میرے باپ کا یہ نام ہے؟ اس نے کہا اس بات کو چھوڑ, تیرا یہ نام, تیرے باپ کا یہ نام ہے. اس کا نام تو پوچھ لیا, باپ کا نام اس نے بتایا. پھر کہا یہ بتا اس باغ کے اندر تو کرتا کیا ہے؟ میں بعد میں اپنی بات بتاؤں گا, تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا بھائی یہ اپنی حلال کی محنت کرتا ہوں, مزدوری کرتا ہوں, اور کیا ہے, بچوں کو حلال کھلاتا ہوں, اللہ کا حکم پورا کرتا ہوں جو میرے ذمہ اللہ نے حکم لگائے, اور حلال کمائی بھی اللہ کا حکم ہے. انہوں نے کہا پوری تفصیل مجھے بتا. یہ باغ اتنا بڑا باغ ہے, یہ ابھی سیراب ہو گیا ہے, فصل اس میں موجود, غلہ موجود, پھل موجود, یہ کیا کرے گا؟ اس نے کہا بھائی میری ترتیب یہ ہے, جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ پورا کر کے, نماز کے ٹائم پر نماز, انسانی خدمت کے ٹائم پر رشتہ داروں کی خدمت کے ٹائم پر رشتہ داروں کی خدمت, بیمار پرسی کے وقت بیمار پرسی,
لوگوں کا لحاظ رکھ کے اپنا ٹائم فارغ ہوا اپنی مزدوری کے لیے، محنت کے لیے یہاں آ جاتا ہوں، اور یہاں میں محنت کرتا ہوں حلال کمائی کی۔ جو کمائی آتی ہے میں اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ ایک حصہ میں اپنے گھر کے لیے رکھتا ہوں، ایک حصہ جس وقت میرا باغ پھل دیتا ہے تو میرا باپ کا بھی یہ طریقہ تھا، میرا اس دن ماشاءاللہ علاقے کے غریب غربا عورتیں بیوہ یتیم سارے آس لے کر آتے ہیں، میں ایک حصہ باغ کا سارا ان پہ تقسیم کر دیتا ہوں کہ لے جاؤ، مجھے اللہ نے دیا، میرا 1/3 میں کام ہو جاتا، 1/3 میں رشتہ داروں کو دے دیتا ہوں، رشتہ داروں کا الگ ادا کرتا ہوں، غریبوں کو الگ ادا دیتا ہوں، اور اپنی مزدوری بھی کر لیتا ہوں، دوبارہ اپنا اسی باغ کے اندر اپنی آمدنی میں سے دوبارہ اس باغ پہ بھی لگاتا ہوں، اپنے مزدور شزدور اسی پہ چلاتا ہوں۔ بس اس نے کہا مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، تو نے اللہ کے غریب بندوں کو دیا، اللہ نے غیب سے بادل آئے کہاں برسے کہاں، سیراب کیسے کیا ہے، اب مجھے سمجھ آ گئی ہے، تو نے اللہ کے بندوں کو سیراب کیا، رب غیب سے تیری زمینوں اور باغوں کو سیراب کر رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان غرباء کو یہ نہ کہا کرو یہ ہمارے اوپر بوجھ ہے، بوجھ نہیں، ان کی وجہ سے رب کی رحمت آتی ہے، ان کو دے دو۔ آج یتیم تقسیم کے وقت آ گئے تو ان کو برا بھلا نہ کہنا، دو ان کو، اللہ نے تمہیں دیا ہے، فصل تمہیں اللہ نے دی ہے، دو اس میں سے خدا کے بندو۔ اور ساتھ فرمایا وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان غریبوں کو تانے والی بات نہ کرنا، ہر وقت آ جاتے ہو، تم مانگتے ہی رہتے ہو، تم کیا بوجھ بن گئے ہو، تم ہر وقت ہمیں تنگ کرتے ہو، ہر جگہ پہنچ جاتے ہو، ہم تمہیں دے دے کر تھک گئے ہیں، نہ یہ جملے نہ کہنا، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، غریب کو بہت اچھی بات مال دے کر اچھی بات کر کے خوش کر کے بھیجو، بھائی جزاک اللہ یہ میں نے دیا، ناراض نہ ہونا، یہ تھوڑا دیا ہے تو ناراض نہ ہونا، اور اللہ دے گا آپ کو اور دوں گا، اچھا بول بول کر بھیجو غریب کو، اس غریب کو تم دو گے غریب کا رب تمہیں دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو بخاری کی روایت میں آتا ہے، امام بخاری نے مغازی کے اندر اس کو 2-3 جگہ روایت کو لایا، مغازی جہاد کی روایتوں میں صحابہ کرام کو بتایا، صحابہ یہ انما تنصرون بضعفائکم وانما ترزقون بضعفائکم، تمہیں روزی بھی رب ان غریبوں کی وجہ سے دیتا، تمہاری مدد اور نصرت ان غریبوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ غریب کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھو، یہ ہمارے اوپر بوجھ ہے، ہم اس کو دے دے کر تھک گئے، ہم کھلاتے ہیں، فرمایا تم ان کو کھلاتے، ان کی وجہ سے اللہ تمہیں ڈبل کھلاتا ہے، تو یہ مت سمجھو ہم ان کو کھلاتے ہیں، ان کی وجہ سے اللہ تمہیں کھلاتا ہے۔ اللہ، اور آج کل بعض ایسے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہیں طرح طرح کی باتیں۔ اللہ نے فرمایا غریب کو دو، مسکین کو دو، یتیم کو دو، بیوہ کو دو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اچھا بول بولنا، بھائی یہ تھوڑا بہت آپ کو دے دیا، ناراض نہ ہونا، اور اللہ دے گا، ہم آپ کو اور دیں گے، بس ہمارے لیے دعا کرنا، ہم آپ کا حق ادا نہیں کر سکے، آپ کا بڑا حق ہے لیکن نہیں ادا کر سکے، ہم کمزور، اچھا بول بولنا، برا جملہ نہ بول دینا کہ تم تو ہمارے منگتے ہو، تم تو آئی جاتے ہو، ہم تمہیں دے دے کر تھک گئے، نہ، ایسا جملہ نہ بولنا، تباہ ہو جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور وہ امام مسلم نے بھی روایت لائی ہے، امام ترمذی نے بھی، 2 بھائی تھے، ایک بھائی روایت میں آتا ہے، ایک بھائی بیچارہ گھر کا کام کاج بھی کرتا، کھیتی باڑی بھی کرتا تھا، سب کچھ کرتا، دوسرا اصحاب صفہ کا طالب علم تھا، وہ صبح اٹھتا، اصحاب صفہ کا طالب علم صبح اٹھا، مسجد نبی میں نماز پڑھی، اس کے بعد کلاس لگ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھتا رہتا، پڑھتے عصر تک پڑھا، عصر کو چھوٹی ہوئی گھر آ گیا، شام کو آیا، بیٹھا، کھانا تیار ہے، کھا لیا، تو جو کھیتی باڑی کرنے والا بھائی تھا دیکھتا، کہتا ہے یہ میرا جوان بھائی ہے، میرا تعاون نہیں کرتا ہے، دن بھر میں کھیتی باڑی بھی کرتا ہوں، ہل بھی چلاتا ہوں، زمین کا کام بھی کرتا رہتا ہوں، اور یہ میرے ساتھ اس کو پرواہ ہی نہیں، صبح کھانا کھا کر جاتا ہے، عصر کے بعد آ کر رات کو کھا جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کھانا کہاں سے آتا ہے، جس طرح لوگوں کا ایک ذہن ہوتا ہے۔
تو بھائی کو کئی دفعہ کہا بھائی تعاون کیا کرو. اس نے کہا بھائی میں پڑھتا ہوں، میں کیا کروں، پڑھائی تو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. تو اس نے کھیتی باڑی والے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کر دی، یا رسول اللہ یہ میرا بھائی ہے، جوان ہے، یہ میرے ساتھ تعاون نہیں کرتا کھیتی باڑی میں، مزدوری میں. میں صبح سے شام تک کھیتی باڑی کرتا ہوں، ہل چلاتا ہوں، سارے کام سنبھالتا ہوں، غلہ گھر کو لاتا ہوں، جانوروں کو پالتا ہوں. تو جب دن بھر میں کام کرتا ہوں مجھے پیاس لگتی، پانی دینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے. بیوی گھر سے کام سے فارغ ہوئی مجھے لا کر پانی دیتی ہے. پھر دوپہر کا کھانا میں بھوک لگ جاتی، مجھے وہ کر جب فارغ ہوتی مجھے کھانا لا کر دیتی. مجھے کھانا اور پانی دینے والا بھی کوئی نہیں. یہ بھائی مجھے کھانا اور پانی بھی لا کر نہیں دیتا، اور میں کماتا ہوں یہ کھاتا ہے، میں کماتا ہوں یہ کھاتا ہے، میرا تعاون نہیں کرتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا ہے میں کماتا ہوں یہ کھاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غلط کہتے ہو، جملہ غلط ہو گیا تجھ سے. تمہاری کمائی کتنا کماتے ہو، فصل کتنا آتا ہے، غلہ کتنا آتا ہے. تفصیل سنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا یا رسول اللہ میں محنت کرتا ہوں، اللہ اتنا دے دیتا، اللہ اتنا دے دیتا ہے، ماشاءاللہ محنت میری تھوڑی، مال زیادہ آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعل اللہ ترزق بہ، اللہ اس بھائی کے کھانے کی وجہ سے تجھے ڈبل دے رہا ہے. تو اس دین والے کی مدد کرتا ہے، اللہ تیرے کھانے میں برکت دے دیتا ہے. تو یہ کہتا ہے میں اس کو کھلاتا ہوں، اس کی وجہ سے تو کھاتا ہے، اس کی برکتوں سے کھاتا ہے. فرمایا یہ بوجھ نہ سمجھنا، آج اللہ نے آیت میں یہی فرمایا ان لوگوں کو دو اچھا بولنا، یہ نہ کہہ دینا میرے اوپر بوجھ ہے، ہم کھلاتے ہیں، ہم نہیں کھلاتے ہیں، کھلانے والا اللہ، ان کی وجہ سے اللہ ہمیں کھلاتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا کہ ایسے طبقے کا لحاظ رکھو، غربا کا لحاظ ہے، یتیموں کا لحاظ ہے، مسکینوں کا لحاظ ہے. اپنی میراث میں سے تمہیں مفت ملا ہے، خدا کا مطلب تھوڑا تھوڑا دو ان غریبوں کو، اور اللہ تمہیں برکت دے دے گا، ڈبل سے ٹرپل دے دے گا. اللہ رب العالمین رحم کا فرمائے. اور اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا یتیموں کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، ڈانٹنا بھی نہیں ہے، بوجھ نہ سمجھنا. ذرا یہ سوچو میں مر جاؤں، میری اولاد یتیم رہ جائے، اس کو کوئی ایسے جملے بولے تو کیا کرے گا، اس کو کوئی دھتکارے تو کیا کرو گے، اس کے بارے اپنی اولاد کے لیے تمہیں کتنا خوف و خطرہ ہوگا. تو اپنی اولاد کے لیے جو سوچتے ہو وہ دوسرے یتیم کے لیے سوچو نا. ڈرو اللہ سے، کہیں ایسے نہ ہو جائے تمہاری اولاد بھی یتیم ہو کر دھکے نہ کھا لے. فرمایا ڈرو وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے اگر آج وہ اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑیں، نابالغ بچے چھوڑیں، ان کے اوپر تو ان کو بڑا خطرہ ہوگا. تو فرمایا دوسروں کے یتیموں کا بھی بڑا خطرہ محسوس کرو کہ یہ یتیم رل جائیں گے، یہ یتیم بد اخلاق ہو جائیں گے، ان کا پورا حق ادا کرو. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، یتیموں کے بارے میں یتیموں کو درست بات کہا کرو، تانے والا حقیر جملہ، غلط جملہ کبھی نہ بولنا. اللہ ہم سب کو دین کے تقاضے کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے.